میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام۔ میں نے مصرع پڑھا تھا، کراچی والوں میں نے مصرع پڑھا تھا، میں نے مصرع ہاتھ اٹھانا تو سمجھو۔ فرمایا میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام۔ فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام۔ فرمایا تم نے مجھے نہیں جو پہچانا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ جو داڑھی اتری ہے نا، یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ مصرع بہت بڑا پڑھوں، گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا۔ علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اب اسی دعوے پہ پوری دلیل ہے۔ فرماتے پوتا ہے امام، بھتیجا ہے امام، بابا ہے امام، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام۔ فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ لا ایک اور دعویٰ سنو، بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا۔ عباس فرما رہے ہیں ہجر اسود ہجر اسود میرے دعوے کی، ہجر اسود میرے دعوے کی۔ پھر 5 من چھوڑ دی اور ایک اور موڑ پہ آ گیا مضمون۔ اس ٹیلے سے نیچے اترے اور جا رہے ہیں خیام حسینی میں۔ کس کام کے لیے؟ ایک کام بتا رہا ہوں، اجازت لینے، لڑنے کی۔ کہاں؟ خیمے میں۔ سوچ کے بتاؤ وہ خیمہ کیا ہوگا جس میں حسین تشریف فرما۔ اس خیمے کی جانب عباس جا رہے ہیں۔ چھٹا مصرع شعراء ذوی الاحترام جہاں جہاں میرے آقا کے چاہنے والے تشریف فرمائے، ہاتھوں کی مچھلیوں کو 13 رجب تک یہ مصرع بھول گیا میں نے مولا عباس کے حرم کی دہلیز پہ۔ عباس زبان کو مس ہی نہیں کیا، اب وہاں سے اترے، یہاں جا رہے ہیں، یہ جانا تو سمجھ گئے۔ ایک اور پیرائش یاد ہے، مصرع اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، پھر اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، دل و جان اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، مصرع ہے سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر۔ یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر عباس جا رہے ہیں خیام حسینی میں۔ مصرع دوسرے زاویے سے آ گیا، سر میدان وغا نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بت شکنی کی خاطر ہو کیا رہا ہے؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں معافی مانگ کے۔ مصرع میرے قد سے بڑا گیا، سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر کیا؟ شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی۔ عباس آ رہے ہیں حسین کے خیمے میں۔ آج پھر بہت زیادہ بڑھ گیا، بڑی مہربانی، یہ ہاتھ سلامت رکھ۔ اب جنگ میں ایسے پڑھتا چل رہا ہوں گا اور بات نکلتی جائے گی۔ میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، سارا مضمون سمیٹ رہا ہوں ورنہ بہت طوالت ہو جائے گی اس میں۔ آج پھر خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں چلے سنیے 6 مصرے اور سنیے۔ اپنے اندر سے کرتا ہوں بھی ختم کروں لیکن اب دائیں بائیں دیکھوں تو میں رہ نہیں پاتا۔ 19 سے زیادہ سامعین گرامی وجوہات میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا کے بیان فرمائیں کہ غازی میں تجھے لڑنے کی اجازت اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ اچھا مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اب میرے مولا حسین نے تمام باتیں کر کے فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور
ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں. کراچی تیرے معیار کا سلام، خدا کی قسم آج کوئی اور رنگ ہے یہ نہ پھر بھیا. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، ارے شیر جرار کہاں، شام کے فرار، شام کے فرار کہاں. فتنہ ہو فتنہ کرو، اچھا فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو، فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار، اور شان. بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، خدا کی قسم میں خود ساتویں آسمان پہ ہوں. فرماتے اور شان خلف حیدر کرار کہاں. عباس فرماتے مولا یہ تمام باتیں بجا، لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے. بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس وجہ ہے نا یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی. تم انہیں چھوڑ دو. اچھا تم انہیں چھوڑ دو. اچھا اب کراچی والوں یہاں تک کتنی رعایت کر کے میں آیا ہوں یہ میں جانتا ہوں کہ میرے مولا جانتے ہیں. اگر آپ لوگ باخدا آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا ہے حسن احمد، آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا، میں چھوڑ چکا، ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے. مصرے کا وزن کیجئے گا، یہ دیکھیے میں آدھے سے زیادہ مضمون میرے محترم چھوڑ چکا ہوں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اب نظم شروع کروں. اب یہ ایک موڑ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بادشاہ میں نہیں لڑتا جیسے مجھے حکم دیتے ہیں. خیام حسینی سے مجھے مولا کی قسم میں یہ کتنے بند چھوڑتا جا رہا ہوں میں بھی نہیں جانتا. میرے مولا خیام حسینی سے باہر آ گئے. رکا اس لیے ہوں کہ آپ لوگ سانس لے لیں، کیونکہ اب میں نے آپ لوگوں سے داد لینی نہیں ہے، چھیننی ہے. میں خود آپ لوگ بھی ذرا سا سانس لینے مصرع بڑھا لیں. یہیں پہ مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں میرے سے، آپ مجھے بلاتے ہیں بھی علی کے باس، تو میرے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ جی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جی. کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو ادباً وہ اسے جو بھی القاب دے گا پہلا فی البدی منہ سے جملہ نکلے گا جی بھیا، جی آقا، جی محترم، جی حضور، جی قبلہ، جی مولوی صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی ذاکر صاحب. پہلا لفظ ہوتا ہے. یہ تینوں کیمرہ مین مجھے ہاتھ دکھائیں گے جو نہیں اٹھاتے. میرے مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائیں. معصوم یہ مجمع یہ جوان اپنے پاؤں پہ اٹھیں، داد تھوڑی بات بڑی. کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے، ایسا نہ کہ صاحب پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی. خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. کی پکار. ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. آسمان وقت بچاتا میں سمجھا سکوں. آسمان تک جو گئی، جوانی نصیب ہو، آسمان تک. اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے، میں خدا میرے بدن پہ لرزت آ رہی ہے، مولا گواہ ہے میں مصرع سمجھا سکوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار.
اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ سن رہا ہوں. ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. بادشاہ مجھے حکم کریں. اب وہ حکم سنیے گا. لہجۂ غیظ میں بولا. یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے, اسے مصرع سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب ضائع کر دیا. جی سرکار مصرع کچھ ایسا آ گیا. فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ حکم کریں. فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ سن رہا ہوں. مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو. ہم جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. اب کراچی والوں ہوتا کیا ہے, جاؤ دریا پہ خبر کر دو, جاؤ دریا کر دو کہ ہم آتے ہیں. پھر یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا, یہ 3 بند مجھے پڑھنے ہیں چاہے کوئی راضی ہو چاہے نہ ہو. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا. کتنے کافی ہو گئے؟ چھایا, تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. نہر سے بھاگ چلو. بھیا میں دکھاؤں گا میرے مولا عباس کا نہر پہ جانا با خدا دکھاؤں گا, صرف یہاں کے دریچے کھول دینا. نہر سے بھاگ چلو. اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی, ہمارے پاس لشکر اتنا گھمنڈ, اور اب کہہ رہے نہر سے بھاگ چلو. اب بنتا تو نہیں, لیکن ممبر پہ آ کے مجھے ایک جوان نے کہا کہ سرائکی میں شعر پڑھیے گا. میں نے اسے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو کراچی اردو کمزور ہوگی, اس لیے میں ایک جملہ آ رہا ہے. روباہ, روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. اب مصرع سمجھنا ہے. روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے, روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون کتنا. اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی, اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. ابن سعد نے کہا یار مسئلہ یہ ہے, ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو, سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتا. کراچی فیصلہ. اب آخری 2 بند ہیں, گھڑی پہ 3 منٹ ٹائم رکھ لیجئے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ آخری 2 بند اور میں جا رہا ہوں. سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ. روباہ 12 لائنیں رہ گئی ہیں. معافی, پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, مجھے پیاسا نہ چھوڑنا, یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں. میں 2015 سے کراچی آ رہا ہوں, میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں کیا, میں آج پھیلا رہا ہوں. مجھے خالی نہ لوٹانا. آخری 12 لائنیں رہ گئیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بلا مشرے کا بیان کیجئے گا. شیر آتا ہے تو
روبہ چلے جاتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ صدا تھی کہ ترائی، ترائی قافیہ ہے ترائی. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. ترائی چھوڑو. ہاتھ اٹھانا. ترائی. توجہ صاحبان منبر. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ. ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ہاتھ بلند. وقت ہے بھاگ میں، ہاتھ نیچے نہ کرنا. وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا. خیز میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، ارے یہ پرندوں کی طرح، یہ پرندوں کی طرح سر کو. آخری 6 لائنیں. زندگی باقی، ملاقات باقی. میرے فضائل کی نوکری 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہ بچی. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں مجھے خالی. ارے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا. تمام بند علی عباس عسکری نے نقی صاحب چھوڑ دیے. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا عباس. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور حیران مسکرا کے فرماتے، مصرع مسکرا کے فرماتے، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل، شمر کیا سن رہے کراچی؟ شمر احمد مجھے دیکھنا. شمر بزدل، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. ردیف ہے اور منگا. شمر عباس میاں، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. مصرع لمحے کے لیے نیچے بیٹھنا. میں مصرع پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. مجھ سے لڑنا ہے. معصوم میرا بھائی، تیرا یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے تا تھوڑی ہے. وفا کے پروردگار کی بات بڑی. مصائب میرے بعد والے پڑھیں گے. منبر چھوڑ رہا ہوں. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی. اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر میرا رہوار